الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور ایمان والی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہم پر سایہ کیے ہوئے تھا. رمضان المبارک کا مہینہ کتنی تیزی کے ساتھ گزر گیا اس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوا. رمضان کا اتنی تیزی کے ساتھ گزر جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ہم بھی اتنی تیزی کے ساتھ اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں. ہماری زندگی اختتام پذیر ہو رہی ہے، ہم بھی موت کی طرف اتنی ہی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. اس لیے اگر ہم اپنی پوری زندگی رمضان بنا لیں گے تو ہماری زندگی کے اختتام پر جو دن آئے گا وہ بھی عید کی طرح خوشی کا دن ہوگا. زندگی میں انسان کو بہت ساری خوشیاں ملتی ہیں، لیکن عید کی خوشی کچھ الگ ہے. عید کی خوشی میں اور دوسری خوشیوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کو جو خوشی ملتی ہے وہ ایک عارضی خوشی ہوتی ہے. وہ چند منٹوں کے لیے خوش ہو جاتا ہے، چند لمحوں کے لیے خوش ہوتا ہے، واپس پھر اپنی صورتحال پر لوٹ آتا ہے. اس لیے کہ زندگی کے مسائل انسان کو کہاں خوش رکھنے والے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات بے شمار دیکھتے ہیں کہ پل بھر کی خوشیاں چند سیکنڈوں میں ماتم کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن عید کی جو خوشی ہے اس کا کچھ الگ ہی انداز ہے، اور اس کی نوعیت بالکل الگ ہے، سب سے الگ ہے. عید کی خوشی ایسی ہے کہ اس کو زندگی کی ہزاروں خوشیوں پر قربان کیا جا سکتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر قوم اور ملت میں جشن مسرت کے اور عید کے اور خوشی کے کچھ دن مقرر کیے جاتے ہیں، جس کو عرف عام میں، عام بول چال میں تہوار کہا جاتا ہے. ویسے تو ہر قوم کا اور ہر ملت کا خوشی کا دن اور اس کا جو مزاج اور مذاق ہوتا ہے، یعنی خوشی منانے کا جو رویہ ہوتا ہے، وہ اگرچہ جدا ہوتا ہے، لیکن ان تمام میں ایک چیز قدر مشترک ہوتی ہے، اور وہ خوشی منانا ہے. چاہے تمام لوگوں کا طور و طریق الگ ہو، لیکن خوشی منانے میں سارے لوگ ایک ہیں. چونکہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ معمولات کی یکسانی کی وجہ سے کبھی کبھی گھبرا اٹھتا ہے، اور طبیعت میں ایک اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور طبیعت میں بور محسوس ہوتا ہے. تو یہ چاہتا ہے، وہ انسان زندگی میں کچھ شب و روز کا خواہش مند ہوتا ہے، کچھ ایسے دنوں کو تلاش کرتا ہے کہ وہ اس میں اپنے روزانہ کے جو معمولات ہیں اس سے ہٹ کر ذرا اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو فارغ کرے اور بے فکری کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ہنس بول لے. انسان کی اسی طبیعت سے تہواروں کو جنم ملتا ہے، یعنی تہوار اسی طبیعت کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، اور بالآخر وہ کسی قوم کا اجتماعی شعار اور اجتماعی خوشی کا دن بن جاتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ نیروز اور مہرجان
نام کے 2 دن تھے، ان 2 دنوں میں وہاں کے لوگ خوشیاں مناتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بھی ان لوگوں کے تہوار میں شرکت کریں، ان لوگوں کی خوشیوں میں شرکت کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائی ہے، اور وہ عید الفطر کا دن ہے اور عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ کسی بھی قوم میں عام طور پر خوشی کا دن اور عید کا دن مقرر کرنے کے لیے ایسے دن کو منتخب کیا جاتا ہے، ایسے دن کو چنا جاتا ہے کہ جس میں ان کی تاریخ کا کوئی یادگار واقعہ پیش آیا ہو۔ مثلا عیسائیوں میں کرسمس کا تہوار، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے ایک خاص واقعے کی یادگار پر منایا جاتا ہے۔ حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش یعنی کس دن پیدا ہوئے کوئی تاریخ یقینی طور پر ثابت نہیں ہے، لیکن عیسائیوں نے اپنی طرف سے 25 دسمبر کو مقرر کیا اور یوم پیدائش کے طور پر مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہودیوں کے یہاں اس دن عید سمجھی جاتی ہے، اس دن کو خوشی کا دن مانا جاتا ہے کہ جب ان بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی اور اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو سمندر میں غرق کیا اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے چھٹکارا عطا کیا، تو اس دن ان کی عید سمجھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہندوؤں کے بہت سے تہوار ایسے ہیں جو کسی نہ کسی خاص واقعے کی یادگار کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ ہماری اسلامی تاریخ میں بھی ایسے دنوں کی کمی نہیں ہے، بہت ایسے دن ہے کہ جس کو مسلمانوں کے لیے سالانہ عید کے طور پر منایا جا سکتا ہے، جشن مسرت کے طور پر منایا جا سکتا ہے۔ صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کا سب سے افضل ترین، سب سے سعید ترین دن وہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یا وہ دن تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے عظیم الشان منصب پر سرفراز کیا گیا، نبوت کا عظیم الشان منصب عطا کیا گیا، اور اسی دن اس دنیا انسانیت کے لیے آخری پیغام ہدایت قرآنی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا۔ اسی طریقے سے اس دین کی عظمت کے بارے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کو اپنا مستقر اور اپنا وطن بنایا اور پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اسی طریقے سے اس دین کی شان و شوکت کا کیا ٹھکانہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہتے 313 صحابہ نے باطل دشمنوں کے سامنے، جو مسلح دشمن تھے، ہتھیاروں سے لیس تھے، اس دن کو شکست فاس دی۔ اسی طریقے سے اس دین کی عظمت اور اس دین کی مرتبے کا کیا پوچھنا کہ جب مکہ المکرمہ فتح ہوا اور پہلی مرتبہ کعبے کی چھت سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان گونجی۔ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات، بے شمار واقعات پڑے ہوئے ہیں، ایسے بہت سے جگمگاتے ہوئے چمکتے ہوئے دن موجود ہے کہ اس کو عید کے لیے مقرر کیا جا سکتا تھا، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر دن عظیم تھا کہ جس میں کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو دینی اور دنیاوی دولت نصیب ہوئی، لیکن اسلام کی شان بڑی نرالی ہے۔ اس نے ان ایام میں سے کسی بھی دن کو مسلمانوں کی سالانہ عید کے لیے مقرر نہیں کیا، بلکہ دینی طور پر مسلمانوں کی سالانہ عید مقرر کرنے کے لیے یکم شوال المکرم اور 10ویں ذی الحجہ کو مقرر کیا اور اس کو طے کیا۔ اور یہ 2 دن ایسے ہیں کہ اس تاریخ میں کوئی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا
کوئی واقعہ ان دونوں تاریخوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں ایام کو ایسے مواقع پر طے کیا گیا، مقرر کیا گیا، جس میں امت مسلمہ اجتماعی طور پر ایک بہت بڑی عبادت سے فارغ ہوتی ہے، تکمیل ہوتی ہے۔ اور یہ عبادت سال میں صرف ایک مرتبہ آتی ہے، بار بار نہیں آتی۔ چنانچہ عید الفطر اس وقت منایا جاتا ہے جب کہ مسلمان رمضان المبارک میں روزوں کی عبادت سے مکمل طور پر فارغ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ اس وقت منایا جاتا ہے جب اسلام کی دوسری سالانہ عبادت، جس کو حج کہتے ہیں، اس کی عبادت سے تکمیل ہوتی ہے اور حجاج کرام میدان عرفات میں اپنے رب سے دعائیں مانگ کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کر چکے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ حج میں موجود نہیں ہوتے ہیں بلکہ گھروں پر ہوتے ہیں، وہ قربانی کے ذریعے سے عبادت انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں دنوں کو اس مسلمانوں کے لیے منتخب کیا۔ کوئی ایسے دنوں کو منتخب نہیں کیا جس میں ماضی کا کوئی واقعہ وابستہ ہو، جس میں ماضی کا کوئی واقعہ متعلق ہو، ایسے دن کو اسلام نے مقرر نہیں کیا، بلکہ ایسے واقعے کو مقرر کیا جو انسانوں کے حال سے متعلق ہے، جس کی ہر سال تجدید ہوتی رہتی ہے، جو بار بار آتا رہتا ہے۔ تو اسلام نے ماضی کے کسی بھی واقعے کے ساتھ مسلمانوں کی عید کو منتخب نہیں کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں عید منانے کا حق اسی وقت ہوتا ہے جس کاموں کو تم نے انجام دیا، تم نے جو کام انجام دیے اس کے بعد تمہیں حقیقی معنوں میں عید منانے کا حق ہے۔ محض اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کے ذریعے سے تمہیں عید منانے کا حق نہیں ہے۔ جو تمہاری آباء و اجداد کر گزرے، محض ان پر ہمیں خوشی منانے کا حق نہیں ہے، بلکہ تم نے جو کام انجام دیے ہیں اس کے بعد اگر خوشی ہے اور عید کا دن آتا ہے تو تمہیں عید کی خوشیاں منانے کا حق ہے۔ تو یہ عید کا دن ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا ایک مہینہ جو دیا تھا، جو ہمارے لیے ایک تربیتی کورس تھا، ہماری تربیت ہو رہی تھی، تو کیا ہم نے اپنے حال کے ذریعے سے اور اپنے عمل کے پیش نظر کیا ہم اس بات کے لائق ہوئے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں عید کی خوشی منا سکیں؟ کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح پہچان اور صحیح معرفت ہوئی ہے؟ کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح طریقے سے پہچانا ہے؟ کیا ہم نے لوگوں کے حقوق کو پہچاننا شروع کر دیا ہے؟ کیا ہم نے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو مٹانے کا عہد کیا ہے؟ کیا ہم نے ملک و ملت کی فلاح و بہبود اور مجاہدہ کے لیے اور جد و جہد کے لیے کوئی جذبہ پیدا کیا ہے؟ کیا ہم نے آپسی جھگڑوں کو مٹانے کے لیے اور آپس میں متحد ہونے کا کوئی ارادہ اور کوئی عہد کیا ہے؟ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر یہ سوالات کریں اور ان سوالات کے جوابات کم از کم 2-3 سوال بھی اگر اس کا جواب اس بات میں آ جائے کہ جی ہاں ہمارے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ولولہ اور کچھ جذبہ پیدا ہوا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہو گئے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق کو پہچانتے ہو گئے ہیں، تب تو واقعی میں ہمیں عید مبارک ہے۔ دوستو اور بزرگوں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا ذکر کیا، وہیں پر روزوں کی گنتی اور عید کا ذکر کرنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں دریافت کرے، پوچھے تو انہیں بتا دینا کہ میں ان کے قریب ہوں، اگر وہ مجھ سے مانگیں گے تو میں ان کی سنتا بھی ہوں اور ان کی دعا بھی قبول کرتا ہوں۔ یہ جو ترتیب قائم کی ہے اللہ تعالیٰ نے، پہلے روزوں کا ذکر کیا، پھر عید کا ذکر کیا، پھر یہ ذکر کیا، یہ ترتیب دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ رمضان چلا گیا تو اللہ تعالیٰ بھی چلے گئے، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق جو قائم ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب ہمیں حاصل ہوا تھا وہ بھی چلا گیا، ہمارے اندر دعائیں مانگنے کا جو جذبہ پیدا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔
ہم جو عبادتیں کر رہے تھے وہ بھی ختم ہو گئی، یہ مت سمجھنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں میرے بندوں سے قریب ہوں، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، میں ان کی سنتا ہوں اور ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ یہ تو رمضان کا مہینہ تھا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق تھا، اب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو ہمارا تعلق بھی ختم ہو گیا۔ رمضان المبارک میں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتے تھے، اب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو معاذ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اور دعائیں مانگنے کا اور عبادت کرنے کا جس طریقے سے ہم اہتمام کرتے تھے، اب ہمیں اس اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً روزوں کی گنتی کے بعد اور عید کے بعد یہ ذکر فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اگر میرے بندے پوچھے میرے بارے میں تو ان کو بتا دینا کہ میں ان سے قریب ہوں، میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، میں رمضان کے بعد بھی ان کا رب ہوں، میں ان کا ایک خالق، میں ان کا خالق اور مالک ہوں، اور میرے احکام کا سلسلہ رمضان کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور میرے احکام واجب الاطاعت ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ رمضان میں تو شیطان قید میں تھا اب آزاد ہو گیا ہے۔ اب ہم پہلے جو نیک اعمال کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے پابندی کے ساتھ، تلاوت کرتے تھے اور دوسری عبادتیں کرتے تھے، اور جتنا ہو سکے ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے تھے، یہ مت سمجھو کہ رمضان کے بعد ہماری چھٹی ہو گئی، بلکہ یہ تو تربیتی کورس تھا، ہمیں تربیت دینا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا تاکہ جیسا ہمارا رمضان گزرے پورے 11 دن بھی ہمارے اس طریقے سے، پورے 11 مہینے بھی ہمارے اس طریقے سے گزرے۔ معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم الٹے پیر واپس چلے آئے، جیسے ہماری روٹین تھی رمضان سے پہلے ویسے ہی ہم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ بڑا فضیلت والا دین ہے جس کو یوم الجائزہ حدیث پاک میں کہا ہے، یہ انعام کا دین ہے، جائزہ لینے کا دین ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرکزہ بڑی مسرت اور بشاشت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ انشاءاللہ آج ہم بڑے بخشے بخشائے ہیں۔ یہ دراصل اس حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے یوں خطاب کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں بتلاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے، جس نے اپنا پورا کام کر دیا، اس کا کیا صلہ اور کیا بدلہ ہونا چاہیے۔ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ اے الہ العالمین، ان کا صلہ اور ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کی اجرت ان کو پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عزت و جلال اور اپنے کبریائی کی اور اپنے رفعت مقام کی، رفعت بلندی کی قسم کھا کر، اس کا ذکر کھا کر فرماتے ہیں کہ میری عزت و جلال کی قسم، آج میں ان تمام لوگوں کی دعا کو قبول کروں گا جو عیدگاہ میں یا مساجد میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوئی ہے اور دعا مانگنے کے لیے جمع ہوئی ہے۔ وہ لوگ اس طریقے سے اپنے گھر پر پہنچیں گے کہ میں ان کی مغفرت کر چکا ہوں گا اور ان کی جتنی سیئات ہے، برے اعمال ہے، اس کو میں حسنات میں، نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی نور اللہ مرکزہ بڑی مسرت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں بھی بڑی امید ہے کہ ہم بھی بڑے بخشے بخشائے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کر دیں گے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ذکر آیا ہے ان الفاظ میں فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورٌ لَهُمْ، کہ وہ اس طریقے سے اپنے گھر پر لوٹیں گے کہ ان کی بخشش کر دی گئی ہوگی، ان کی مغفرت کر دی گئی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں بھی امید رکھنی چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرما دیں گے۔ بہرحال یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔
ہمیں روزے رکھنے کی، تلاوت کرنے کی، دوسری عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن اصل کام اب شروع ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد ہمارے دن کیسے گزرنے چاہیے، کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان گزارا اس طریقے سے ہمیں پورے 11 مہینے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف رمضان میں ہم مسجد کے دروازے پر آتے تھے، اب رمضان چلا گیا تو نہ معلوم بہت سے لوگ کہاں گم ہو جاتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا، مسجد میں نظر ہی نہیں آتے، ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی مسجد کے دروازے کھلے ہیں، نمازوں کی ہمیں پابندی کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان گزارا اس طریقے سے ہم پورے 11 مہینے آئندہ رمضان المبارک تک گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بشارت سنائی ہے کہ اس دن ہم گھر پر کس طریقے سے لوٹیں گے کہ ہم بخشے بخشائے ہوں گے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس بشارت کا مستحق بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عید کی نماز کا طریقہ سن لیجیے۔ سب سے پہلے تو نیت کرنا ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ بھائی میں عید کی 2 رکعت نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ ابھی آپ نے نیت کر لی، ہو گئی، اب دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کرے تو بہتر ہے، کیونکہ نیت زبان سے بولنا نہیں ہے بلکہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، تکبیر تحریمہ، اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، اور ثنا کے بعد دوسری تکبیر کہیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر کہیں گے، ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پھر امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، پھر دوسری رکعت میں بھی قرات ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت ملائی جائے گی۔ اس کے بعد جو 3 تکبیریں زائد کہی جائے گی کہ پہلی تکبیر کہے گی، ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا، دوسری تکبیر ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا، تیسری تکبیر ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا، اور جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو وہ رکوع کی تکبیر ہوگی، اس میں رکوع میں چلے جانا ہے، اور پھر بقیہ نمازوں کی طرح انشاءاللہ نماز مکمل ہو جائے گی، اور نماز کے بعد خطبہ ہوگا، اور خطبہ بھی غور سے سننا بہت ضروری ہے۔ صفحے سیدھی کریں، کندھے سے کندھا ملائیں، صفوں کا سیدھا ہونا بہت ضروری ہے۔ چھوٹے بچے آتے ہو تو پیچھے کریں۔